ڈر کا جو ورڈ ہے نا، یہ بھی ماڈرن ٹائمز میں بڑا مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے، اور یہ ڈر کے ورڈ سے نا مطلب مجھے کسی سے نہیں ڈرنا، یہ ایک اپروچ ہے ماڈرن مین کی. وہ مطلب اس کی اورینٹیشن ایک غالب تہذیب پریویلنٹ جو سویلائزیشن ہے اس کی اس طرح اورینٹیشن کر رکھی ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے پہ راضی نہیں ہے، کسی کو اتھارٹی ماننے پہ آسانی سے آمادہ نہیں ہے. یہ وہ پرابلم ہے جو مذہب کے ساتھ بھی اس کی جو کمٹمنٹ ہے نا اس کو ویکن کر رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں خدا کے ساتھ اپنا تعلق کیسے رکھوں. تو یہ جو اللہ سے ڈر والی بات ہے نا، ذرا سے اس کو میں چاہوں گا کہ کھولوں. اللہ سے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کی دو ڈائمنشنز ہیں. اللہ سے ڈر کی جو سب سے بڑی ڈائمنشن ہے وہ تو یہ ہے کہ مجھے آخرت میں اپنی نجات کی یا اپنی جواب دہی کی ایک فکر ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ جب میرے سارے اعمال، میری ساری جو کچھ بھی میں نے کیا ہے نا اس دنیا میں، چاہے وہ ہڈن ہے چاہے وہ سامنے ہے، جیسے بھی ہے، یہ سب کچھ ایک مووی کی طرح میرے سامنے چلایا جائے گا. تو اب اس دن جو ہے نا کیا ہوگا میرا مطلب، خدا میری جو بھی میں نے حرکتیں کی ہیں نا اس پہ خدا میرے ساتھ کیا کرے گا. آئی ایم آنسریبل، آئی ایم اکاؤنٹیبل. اور وہ مجھے مطلب میری چیزیں مطلب یہ میرے تو معاملات ایسے ہیں جن کو آسانی سے معاف کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. مطلب آدمی سوچتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے کہ میں کیسے مطلب اللہ سے کس منہ سے معافی مانگوں، میری تو اتنی غلطیاں ہیں اور وہ مجھے معاف اگر نہیں کیا تو میرا بنے گا کیا. تو اسے نجات کا ایک فکر ہے. یعنی آخرت میں اس یوم الحساب والے دن نا اپنے عمل پر میری بس میں کسی طرح معافی تلافی ہو جائے نا، میں کسی طرح پاس ہو جاؤں، مجھے بس کچھ ہو جائے. اور اسی دن جو ہے نا میری جو جتنے لوگوں کے سامنے میری بڑی واہ واہ اور عزت ہے نا، وہ تو پھر میں تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تو بالکل انڈریس ہو جاؤں گا نا اس دن. تو سمجھ لیں کہ میری کوئی ساری ہڈن چیزیں اوپن ہو جائیں گی نا. مطلب دنیا کو تو پتہ، مطلب سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا ایکچول حرکتیں تھیں، وہ سب کچھ ڈسکلوز ہو جائے گا. تو اللہ بس اس دن میری عزت رکھیں، اللہ اس دن میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. تو یہ ایک ڈر کی ایک ڈائمنشن ہے جو کہ آخرت کے حوالے سے. اللہ سے ڈر کی ایک اور ڈائمنشن اور وہ ہے اللہ نے جو سنت اختیار کی ہے اور اللہ نے جو قانون فطرت سیٹ کیا ہے نا، وہ بہت ہی اہم ہے سمجھنے کو نا. مطلب وہ اس طرح ہے کہ یو ریپ واٹ یو سو. مطلب جو ہم کر رہے ہیں نا وہ پھر ہمارے سامنے آئے گا. مطلب اور پھر اللہ نے نا مطلب اللہ کی سنت کیا ہے اور اللہ کے قانون کیا ہے نا. قانون یا لا آف نیچر، اللہ نے کچھ لا آف نیچر بنا دیا ہے نا کہ اب مثال کے طور پر اگر میں جیلس ہوں گا تو اس کے نتیجے میں میری فزیکل باڈی کے اندر نا، میری بایولوجیکل ایگزسٹنس کے اندر بھی نا ایک پرابلم پیدا ہو جائے گا. مطلب ماسکیٹو جو مجھے کاٹتا ہے نا، اس سے جو ملیریا ہوتا ہے نا وہ مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا جیلسی میری فزیکل بایولوجیکل ایگزسٹنس کے اندر جو کیوس جیلسی سے پیدا ہو سکتا ہے نا. مطلب میں بایولوجیکل ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر. تو اسی طرح بہت سے اور مسئلے ہیں. تو وہ جو ہوتا کیا ہے کہ میرے اندر یہ پرابلم پیدا ہوا اور اس کا یہ کانسیکوینس ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو یعنی پھر انسان ڈرتا ہے نا اس بات سے کہ کہیں میں اپنی چوائسز میں اگر غلط کر دیا نا میں نے، تو پھر جو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے نا اسی دنیا میں وہ بڑے خطرناک ہوں گے. فار ایگزامپل میں نے کسی کو ایک جملہ بولا نا، تو اب اس جملے یعنی وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی چین ہے نا جو چلتی ہے، وہ پھر لا آف نیچر ہے نا جو حرکت میں آتا ہے. پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کے ریپرکشنز، وہ سب چیزیں پھر آتی ہیں مجھے. اور پھر اللہ کی ایک سنت بھی ہے نا. مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ جس نعمت کی ناشکری ہوگی نا وہ نعمت چھن جائے گی، اور جس نعمت کی یعنی شکر ادا کروں گا تو وہ نعمت مجھے بڑھ جائے گی. یعنی تم شکر ادا کرو وہ اور بڑھا دے گا.